بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، کچا دودھ پینے سے انسان کے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں اور 10 سال تک پیٹ کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ سونے سے پہلے کھجور کھانے سے پیشاب میں رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ صبح نہار منہ کسی چیز سے تھوڑی دیر لٹکنے سے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ رات کو سوتے وقت کمرے میں روم اسپرے کا استعمال صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ جو لوگ بالوں میں کنڈیشنر کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے بال جلد سفید ہو جاتے ہیں۔ مرچ مسالے زیادہ کھانے سے بواسیر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پودوں سے بات کرنے سے ان کی نشو و نما تیز ہو جاتی ہے؟ جو بچہ رات کے وقت پیدا ہوتا ہے وہ دن میں پیدا ہونے والے بچے سے زیادہ ذہین ہوتا ہے۔ کھجور کھانے سے کمر کی ہڈی مضبوط ہوتی ہے، دل و دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ جتنا خوش رہیں گی نیند اتنی ہی کم آئے گی اور ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھونے سے جلد جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے۔ جو لوگ ناشتے میں روزانہ سلاد کھاتے ہیں ان کا پیٹ کبھی بھی باہر نہیں نکلتا۔ گرم کھانا ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھایا کریں کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ بیر کھانے سے گردے میں پتھری نہیں بنتی اور مصری کھانے سے بال کمزور نہیں ہوتے۔ چقندر جسم کی چکنائی ختم کرتا ہے اور جلد کو تازگی بخشتا ہے۔ رات کو نیم گرم پانی کے گھونٹ پی کر سونے سے پیٹ صاف ہو جاتا ہے اور نیند جلدی آتی ہے۔ اگر اپنی عمر بڑھانی ہے تو کھانے کی مقدار کم کر دیں۔ سالن میں 2 چٹکی سونف شامل کرنے سے کھانے میں خوشبو آ جاتی ہے۔ اگر سانس کی تکلیف سے بچنا چاہتے ہو تو بکری کا دودھ روزانہ مٹی کے برتن میں پی لیا کرو۔ دوپہر کو تھوڑی دیر سونے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ بچوں کے سامنے کپڑے تبدیل نہ کرو کیونکہ اس سے بچوں میں شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے۔ قبض کے دوران کیلا مت کھائیں ورنہ قبض بڑھ جائے گی۔ ہچکیاں نہ رک رہی ہوں تو فوراً نمک والا پانی پی لو۔ روٹی کھانے سے پہلے 1 الائچی چبانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ سرما لگانے سے پہلے آنکھوں کو زور سے بند کرو، اس سے بینائی تیز ہو جائے گی۔ خون صاف رکھنا چاہتے ہو تو نیم کے تازہ پتے پانی میں بھگو کر رکھو اور روزانہ نہار منہ وہ پانی پی لیا کرو۔ جو شخص دودھ میں السی کا دانہ شامل کر کے پیتا ہے اس کی نظر عقاب سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ سائیکل چلانے سے جوڑوں میں درد نہیں ہوتا۔ اگر بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کر لی جائے تو مچھر نہیں کاٹتے۔ بھنے ہوئے چنے نہار منہ کھانے سے دماغ کمپیوٹر کی طرح تیز ہو جاتا ہے اور کچھ بھی بھول نہیں پاتا۔ کھجور کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے اور دل کا دورہ پڑنے سے بچاؤ رہتا ہے۔ سونے سے پہلے کشمش کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ اگر پیٹ کی تمام بیماریوں سے نجات چاہتے ہو تو پودینے کے پتے چبا لیا کرو۔ شہد کو زبان کے نیچے رکھ لینے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے بال لمبے ہوتے ہیں۔ صبح کا ناشتہ وقت پر کیا کرو ورنہ بھولنے کی بیماری ہو سکتی ہے۔ روزانہ 1 کپ نیم گرم دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ صبح تھوڑا سا زیتون کا تیل کھانے سے گردوں کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ پٹھے مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پالک اور میتھی کو ملا کر کھاؤ، پٹھے پتھر کی طرح سخت ہو جائیں گے۔ اگر پیشاب زیادہ پیلا آنے لگے تو لیموں والا پانی پینا شروع کر دو۔ خون کی روانی بہتر بنانے کے لیے دار چینی اور چینی ملا کر کھاؤ۔ رات کو بادام کے 3 دانے شہد میں ڈبو کر کھانے سے عقل بڑھتی ہے اور یادداشت تیز ہوتی ہے۔ نہار منہ آڑو کھانے سے بینائی بہتر ہوتی ہے۔ اگر عورت کو پیٹ میں درد ہو تو سونف کا قہوہ بنا کر پی لے یا سونف کا سفوف استعمال کرے۔ رات کو بال کھول کر سونے سے جڑیں کمزور ہوتی ہیں اور بال گرنے لگتے ہیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد اگر پیٹ لٹک جائے تو بند گوبھی کا استعمال کریں۔ آنکھوں میں پلاہٹ محسوس ہو تو دودھ میں
گوند کتیرا ڈال کر پی لو، آنکھیں صاف ہو جائیں گی۔ گرم کھانا کھانے سے دانتوں پر سیاہ دھبے پڑ سکتے ہیں۔ پیشاب پیلا آنے لگے تو ارکے گلاب پانی میں ملا کر پی لو۔ رزق کی تنگی ختم کرنا چاہتے ہو تو کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو، اور جو بھی روٹی کا ٹکڑا دسترخوان پر گرے فوراً اسے اٹھا کر کھا لو۔ ٹھنڈی چیزیں زیادہ کھانے سے مردانہ کمزوری ہو سکتی ہے۔ اگر چہرے پر داغ دھبے ہیں تو گلاب کے پھول کا مساج کرو۔ دانتوں پر لیموں کا رس ملنے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جو رات کو پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سوتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ جس گھر میں خوش اخلاق عورت رہتی ہو وہاں پر غمی اور غربت دروازہ نہیں کھٹکھٹاتی۔ زندگی کے جس مقام پر بھی ہو اس کو تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں ہمیشہ نہیں رہو گے۔ نصیحت کو عقل رکھنے والے قبول کرتے ہیں۔ معاشرے میں چپ کر جو مرد عورت سے ہمدردی دکھائے وہ کبھی ہمدردی نہیں ہوتی، اور کچھ لوگ جدھر کی ہوا دیکھتے ہیں اس جانب چل پڑتے ہیں، حالانکہ یہ کام انسان کا نہیں بلکہ گلی میں پڑے شاپروں کا ہے۔ سیرت اور صورت میں بڑا فرق یہ ہے کہ صورت دھوکہ دیتی ہے اور سیرت نسلوں کی پہچان کرواتی ہے۔ کانوں پر اور پاؤں کے انگوٹھے پر پسینہ آ جائے تو جان لو دولت ملنے والی ہے۔ خاموش انسان کے اندر سوچنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ کسی کو بھی تکلیف نہ دینا، کیونکہ ہر عمل پلٹ کر آتا ہے۔ تمہاری کامل نیکی یہ ہے کہ جو نیک کام تم سب کے سامنے کرتے ہو اس کو چھپ کر بھی کرو۔ صبر ایک ایسی چابی ہے جو بہت ساری مشکلات کے حل کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اور ناظرین، اچھا یہ نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھا یہ ہے کہ کسی بھی انسان کے ساتھ برا نہ کیا جائے۔ منافقت کی کشتی میں بیٹھ کر اخلاق کا ذریعہ کبھی بھی ہار نہیں کیا جا سکتا۔ گہرائی چاہے کم ہی کیوں نہ ہو، آخر کار کمظرف انسان ڈوب ہی جاتا ہے۔ اس نفرت اور خود غرضیوں کے زمانے میں محبت بولنے والے درویش ہوتے ہیں۔ بندہ تو ہر کوئی ہوتا ہے، اور بندگی کا سلیقہ کسی کسی کو ہوتا ہے۔ مولا کریم جب ایک بار ہاتھ تھام لیتا ہے تو غم کے اندر بھی محبت کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ ہمیشہ پرسکون وہی رہتا ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں ہوتی۔ جب مشین کو زنگ لگتا ہے تو اس کے پرزے شور کرنے لگ جاتے ہیں، اسی طرح جب کسی کی عقل کو زنگ لگ جائے تو زبان فضول گفتگو کرنے لگ جاتی ہے۔ تنہا ہونے کا ایک مزہ یہ بھی ہے کہ کسی کو چھوڑ جانے کا ڈر تو نہیں۔ اکثر لوگ ساری زندگی صحیح چیزیں چنتے چنتے ایک مرتبہ کسی غلط چیز کا انتخاب کر بیٹھتے ہیں، اور یہ غلط چیز ان کی زندگی کا روگ بن جاتی ہے۔ صبر جمیل یہ ہے کہ تکلیف ہونے کے باوجود لوگ یہ محسوس نہ ہونے دیں کہ تم غم میں مبتلا ہو۔ محترم ناظرین، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔